بسم اللہ، متوجہ ہو جائیں، دھیان کے ساتھ عمل کرنے کی نیت سے، یاد کرنے کی نیت سے باتوں کو سننا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، وقال تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة تعين الرجل على دينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم ہے اور اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو نعمت اسلام سے، نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ ایمان، اسلام، یہ بڑی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا۔ کچھ لوگ آئے، قالت الاعراب آمنا، قرآن مقدس میں ہے، انہوں نے آ کر دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کہ جب ایمان دلوں میں داخل ہو جاتا ہے تو آدمی اللہ کی طرف 100% متوجہ ہو جاتا ہے، دعویٰ نکل جاتا ہے۔ ایمان کا دعویٰ کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے، اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، کہ وہ اظہار ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ آپ سب کچھ ہیں، آپ ہی سے سب کچھ ہے۔ وہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، اسلام لائے۔ انہوں نے اسلام پر احسان جتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتا رہے ہیں کہ ہم اسلام لائے، ہم اسلام لائے۔ فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان مت جتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، احسان مت جتاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ تو یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایمان والے مرد ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کفر پر ہیں، شرک پر ہیں، اکثر دھرتی پر اللہ کے نافرمان ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں زیادہ ہیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو اکثر لوگ بے ایمان ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے، کرم سے شامل کر دیا۔ اس لیے مردوں کو بھی خوش ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں ایمان والا بنایا، تو نے ہمیں کلمے والا بنایا، تو نے ہمیں عظیم الشان نبی، رسول، پیغمبر عطا فرمائے جو تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں سے افضل ہیں، جن کی وجہ سے سات و زمین آسمان بنایا گیا، پوری کائنات کو جن کے ذریعے سے وجود بخشا گیا۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اے اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔
اے اللہ آپ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم دولت، عظیم کتاب اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی۔ تو سب سے پہلا کام ہر بندے بندی کا وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، مردوں عورتوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، اللہ فرماتے ہم تمہاری نعمتوں میں زیادتی فرما دیں گے۔ ایمان پر شکر کرو گے ہم ایمان بڑھا دیں گے، اسلام پر شکر کرو گے ہم اسلام بڑھا دیں گے، نماز پر، روزے پر، حج زکوٰۃ پر، عبادت اطاعت پر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہارے ایمان اور عمل میں زیادتی اضافہ فرماتے چلے جائیں گے۔ تو ایمان کے، یقین کے بننے کا، بڑھنے کا بڑا سبب وہ اللہ کا شکر ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور خاص طور پر عورتوں کو، عورت کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے اسلام میں، دین میں، کیونکہ سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی، سب سے پہلے ایمان کو قبول کرنے والی جو ذات ہے وہ عورت کی ہے۔ سب سے پہلے مسلمان کائنات میں عورت ہوئی، مرد نہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جس نے پڑھا ہے وہ ہماری تمہاری امی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں، سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ یہ عورتوں کے لیے بڑی بشارت ہے، یہ عورتوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ایمان میں پہل کرنے والی، اسلام میں پہل کرنے والی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی، اللہ کی کتاب کو، قرآن کو، اللہ کا فرمان کلام ماننے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ عورت کی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت، سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت، اور سب سے پہلے ایمان کے خاطر جان قربان کر دینے والی، اسلام کے خاطر اپنی جان کو مالک حقیقی کے سپرد کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ عورت کی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا خشکی میں سب سے پہلے شہید ہو رہی ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، اور تری میں، بحری راستوں میں سب سے پہلے شہادت کا مقام اور مرتبہ جو حاصل ہو رہا ہے وہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ عورت ہے جس نے اتنا بڑا عظیم عمل اس امت کو دلوایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے، جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ ایک عورت آئی، ان کا نام صحابیہ کا عائشہ لکھا۔ وہ آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لی غلاما نجارا، میرا ایک بڑھئی غلام ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، میں چاہتی ہوں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا جائے مسجد میں، کہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے، آپ کا دیدار نہیں کر پاتے، دور ہیں، آپ ممبر پر اونچے ہوں گے تو سب آپ کی آواز بھی سنیں گے، دور تک آواز جائے گی اور سب آپ کی زیارت کر لیں گے، میں آپ کے لیے ممبر بنوانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، فعاملت المنبر، تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوایا۔ تو آج جو ممبر سے پوری دنیا کی مسجدوں میں خطبے ہو رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کبریائی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے نذرانے پیش ہو رہے ہیں، دنیا بھر کی مساجد میں جو ممبر ہیں ان سارے ممبروں کا اجر و ثواب عورت کے حصے میں ہے۔ ایک عورت کی برکت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ممبر کی عظیم دولت نصیب ہوئی۔ ممبر و محراب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب، آپ کا ممبر، ایک عورت کی برکت سے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ، اللہ اکبر۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تشریف لے گئے، بہت سارے صحابہ آپ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ایک عورت آئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی حج میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن میرے شوہر چلے گئے، مجھے چھوڑ گئے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ انہوں نے حاصل کر لیا اور میں محروم رہ گئی، آپ کے ساتھ حج کرنے سے رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان کے اندر عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول تو چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب قیامت تک امت محمدیہ کو ملتا رہے گا ایک عورت کی برکت سے۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، دوسری عورت نے کہا، تیسری عورت نے کہا، کئی عورتوں نے یہ بات رکھی کہ ہمارے مرد چلے گئے حج میں لیکن ہمیں چھوڑ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لیا کرو، تمہارا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو ایک عورت کی برکت سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا۔ عورت ہے امی ہماری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی برکت